اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ بڑی کوشش کے بعد، خود کو سنبھالنے کے بعد آپ کے حضور پیش ہوا ہوں۔ کافی عرصہ ہو گیا ایک گیپ، اور یقین مانیے یہ جو پابندیاں ہیں یہ تو دم گھونٹ رہی ہیں، اور نہ جانے کب ان پابندیوں سے آزادی حاصل ہوگی۔ بڑی کوشش کی، وہ جو مناظر 25 اگست سن 2024 کو سنڈے والے دن لاہور کی اچرا مارکیٹ کے اندر، پاکستان چوک کے اندر ایک دہشت اور خوف سے بھرا، اسلامی نعروں سے گونجتا ہوا جو موت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں پر ایک معصوم عورت اپنے خاوند کے ساتھ، حاملہ عورت، جو بات غور طلب ہے، حاملہ عورت جو عربک ڈیزائن کا ایک قمیض پہنے ہوئے لاہور اچرا مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ ہجوم کا ہجوم اسلامی نعروں سے گونجتا ہوا لبیک یا رسول اللہ، اور گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، وہ ہجوم، وہ پورے کا پورا بازار جو سچے مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، جھپٹ پڑے گا اس معصوم عورت پہ، اس ننھی جان کے اوپر جو اس کے پیٹ کے اندر تھی۔ جب وہ عورت بازار کے اندر گئی تو اسے ایک تحریک لبیک کے لونڈے لپاڑ نے اس عورت کو وہاں روکا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ جو قمیض پہنی ہے، اس کی جو اوپر خطاطی ہے یہ قرآنی آیات ہے۔ اس عورت نے بولا کہ تم پاگل ہو کہ میں قرآنی آیات لکھ کے اپنے قمیض کے اوپر بازار میں آ جاؤں گی؟ بولا نہیں، قمیض کو ابھی یہاں اتارو۔ اور اس شخص نے فوری طور پہ ایک مذہبی جنونی کو فون کیا جس کا نام محمد ندیم، جو پاکستان چوک سے کے پاس ہی ایک مسجد ہے، اگر آپ اس سے واقف ہیں، بالکل قریب ہی مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو اس نے فون کر کے بلایا اور کہا کہ ایک عورت نے قرآن کی توہین کر دی ہے، فوری یہاں پہ آئے۔ وہ بندہ آیا، محمد ندیم، نہ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس نے تحریر کو پڑھا۔ اس نے آتے ہی اپنا ویپن نکالا اور اس بیچاری معصوم نہتی عورت کے اوپر تان دیا، اور اس کو بولا کہ قمیض یہی اتارو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہاں اس کے ساتھ اس کا خاوند تھا، منتیں سماجت کیے، اور ان کو ایک ریسٹورنٹ کے اندر، وہ بیچارے چلتے چلتے اسی بات کے دوران ریسٹورنٹ کے اندر وہ ان کو چلنے نہیں دے رہے تھے، رک گئے، جہاں پہ یہ سنیکس وغیرہ ملتے ہیں۔ وہاں کسی انونیمس شخص نے کال کر دی، فوری طور پہ رسپونڈ کیا، جو پولیس پاکستان کے اندر، ویسے تو یہ کبھی توہین مذہب کے معاملات میں نہیں آئے، لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ تھا۔ بھائی، اگر پلانٹڈ بھی تھا تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ جتھوں کے جتھے اکٹھے ہو جائیں کسی شخص کی جان لینے کے لیے، اور اپنا یہ بلاسفیمی کا ایک ڈرامہ آپ رچائیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا خوفناک ہے؟ لیکن پھر بھی اگر حقائق جو بھی ہوں، لیکن اس خاتون پولیس آفیسر کی بہادری، جس کے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس نے آرکسٹریٹ کیا سارا بلاسفیمی کا ایک پلاٹ، تو بھائی وہ سچ یا جھوٹ، حقائق جو بھی ہوں، لیکن اس آفیسر کا، پولیس آفیسر کا، اس عورت کو وہاں سے بچانا اور اس مذہبی جنونیوں کے جتھوں سے لے کے جانا، وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آج تک ہم نے ایسا عمل، ایکٹ نہیں دیکھا
کہ جہاں پولیس ایکٹیولی کسی کی زندگی بچائیں، کیونکہ ننکانہ صاحب والا 2023 کے اندر وہ بھی واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر سے ایک معصوم شخص کو پولیس کے ہاتھوں سے ایک جتھا مذہبی جنونیوں کا وہ چھین کے اس کو لے گیا اور اس کی موب لنچنگ ہوئی اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ جناب اس نے جو قرآن کے صفحات کے اوپر جادو ٹونا کیا ہے، وچ کرافٹ کیے تھے۔ خیر، جو عورت نے وہ قمیض پہن رکھی تھی اس کے اوپر حلوہ لکھا تھا، حلوہ جس کے معنی ہیں خوبصورت، مزیدار یا میٹھا۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ جناب اس عورت نے اس مذہبی جنونیوں کے سامنے معافی مانگ کیوں لی؟ پہلو تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، زندگی بچ گئی، ایسے دہشت گردوں سے معافی مانگنے سے یہ بھی اچھا ہے، 2 زندگیاں بچ گئی، ایک اس کے پیٹ کے اندر پل رہی تھی خود وہ۔ خیر، اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ ان مذہبی ٹھیکیداروں کو یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ کھلی چھٹی دی کس نے؟ اور آخر کار ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اگر آپ کو ان تمام باتوں کے سوالات چاہیے تو آپ کو 2017 کا دھرنا، آپ کو اس کو معلوم کرنا ہوگا، آپ کو اس کی اسٹڈی کرنی ہوگی کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ اور 25 سے پہلے ہم 4-5 دن پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ جج، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا، اور نہ وہ فیصلہ کسی مذہبی جنونی نے، نہ کسی سیاستدان نے، نہ کسی مذہبی ان کے رہنماؤں نے نہ کچھ پڑھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، بس چڑھ دوڑے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے حمایت کر دی ایک مخصوص فرقے کی، احمدیہ فرقے کی، جبکہ اس کو اس فیصلے کو پڑھنے سے یہ علم ہوتا ہے کہ ان کے جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کا احمدیوں کے اس جماعت سے یا فرقے سے اس کا لینا دینا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے وہ فیصلہ میرٹ پہ کیا اور بندے کو رہا کر دیا۔ جس ملک کے اندر وہاں کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو نہ بخشا جائے صرف اپنے جو سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ ذرا یہ سوچئے وہاں کے جنرل پبلک کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ عمران خان کے اوپر الزام لگایا گیا، فیصل وابڈا کے اوپر الزام لگایا گیا، احسن اقبال کے اوپر الزام لگایا گیا، خواجہ آصف کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ میں کس کس کو گنواؤں آپ کو جس کے اوپر الزام نہیں لگا؟ اور پیپلز پارٹی کا آپ حال دیکھتے ہی ہیں، ان کی جو رہنمائیں ہیں، ان کی جو ایک لیڈی ایسوسیٹ تھی پیپلز پارٹی کی، اس نے فیصل وابڈا کے اوپر جب الزام لگایا تو پھر اہل سنت والجماعت نے بھی ریورسلی اس کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگ گیا تھا۔ تو جناب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آج جس موڑ، جس ڈگر پہ کھڑے ہیں وہ کن سلیبس کا نتیجہ ہے۔ جب آپ پشاور کے اسکولوں کے اندر 7ویں جماعت کو آپ علم و دین قاتل جیسے کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے، جس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب اس نے رسول اللہ کی عزت، احترام اور حرمت کی خاطر راجپال کو قتل کر دیا، تو پھر آپ یہ مت سوچئے کہ پاکستان میں کوئی محفوظ رہے گا، نہ پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان بچے گا، نہ پاکستان کی کوئی اعلیٰ عدلیہ بچے گی جنہوں نے انصاف دینا ہے، اور نہ ہی جنرل پبلک بچے گی۔ بہت ہی دل دکھا۔ اور خیر، اب میرا یہ پیغام پاکستان کے ان جنرل پبلکس کے لیے ہے، خدارا اپنے بچوں کو ان تمام
مذہبی جنونیوں سے، خاص طور پہ یہ جو لوگ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، مدنی چینل، جناب کوئی مدارس کے اندر بچے آپ کے جاتے ہیں، محفلز ہوتی ہیں، سہ روزے رکھے جاتے ہیں، اسلامی اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان تمام اسلامک پریکٹسز سے ایسے ہی دور رکھیں جیسے آپ پیٹرول کو آگ سے دور رکھتے ہیں، ورنہ اسلامی حلوہ تیار ہے۔ بہت شکریہ۔